12 اماموں میں سے کسی امام معصوم کی شان میں گستاخی کرے ویا اعلانہ گستاخی نہیں کرتا ویا بآنا دشمنی داشتہ باشد یا ان سے دشمنی رکھتا ہو نجس است نجس ہے تو کیا دوستی میں جنگ جمل ہوئی تھی کیا دوستی میں علی کی محبت میں علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی تھی کیا فاطمہ کی محبت میں در جلایا گیا تھا کیا حسن کی محبت میں زہر دیا گیا تھا کیا حسین کی محبت میں کربلا واقع ہوئی اے بندگان خدا اپنے پر رحم کریں دینی حقائق کو آپ اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش نہ کریں آپ کو اعتراض ہے تو مرد میدان بنیے سامنے آئیے رہا امت مسلمہ میں تفرقہ نہیں بالکل نہیں ہونا چاہیے میں آپ سے بات عرض کروں 83 میں جنگ اپنے عروج پر تھی ایران عراق کی میں آیا ڈلاس پہلی بار 1983 میں ڈلاس مجھے مجلس پڑھنے کے لیے بلایا میرے ہمسائے تھے وہاں کراچی میں بابل تو اس وقت کوئی امام بارگاہ نہیں تھا وہاں پر کوئی سینٹر نہیں تھا گھروں میں مجلس ہوتی تھی میں نے دیکھا یہ مجلس نہیں ہو رہی ہے بلکہ ایک شادی حال ہے بالکل نصف یعنی لباس پہنتے خواتین بھی آپ کو دیکھنے میں معذور بیٹھے عجیب منظر ہے اس پر میں علائم ظہور کا وہ پورا خطبہ پڑھ دیا اور سارا تو خیر شوہروں کی ہمت ہے کہ مجھ سے کوئی بات کرے بیویوں نے رات بھر ان کو ستایا کس جاج مولوی کو بلایا اس کو نہیں پتا یہ امریکہ ہے جب بیویوں نے ستایا تو شوہروں نے مولوی کو ستانے شروع کیا مولانا اس کو بدل دینے کا نہیں بدلنا وہ کسی شاعر کا قول ہے ہم نہیں بدلے زمانے بدلتے رہے میں تو نہیں بدل جاؤں گا میں وہی مولوی رہوں گا آپ کو بدلنا تو کسی اور مولوی کو بلا میں یہ لباس نجف سے پہن کے آیا ہوں یہ باتیں کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے جواب دے نہیں میں نجف والے کے سامنے جواب دے میں نے جس دروازے سے کھایا مجھے اسی کا دانا مجھے نہیں چاہیے میں کب مشتاق تھا امریکہ آنے کا کہ مجھے تڑپ رہا تھا بخدا مجھے نہیں چاہیے میں کل مجھے ٹکٹ دو مجھے واپس جانا مجھے نہیں چاہیے آپ بلانے کسی کو جو کچھ پہن کھائیں خواتین وہ ان کی خوشی میں کہتے ہیں یہ بھی نہیں پہنتا بلانے میں تو یہ نہیں کر سکتا مجھے نہیں میں قرآن جس دروازے سے جو کچھ سیکھا ہے وہ جو مجھے کہہ رہا وہ کہوں گا جس کو میں مانتا ہوں وہ زندہ ہے سالم ہے صحیح ہے مجھے دیکھ رہا میرا ایک ایک لفظ فاطمہ کے لال کے سامنے جا رہا وہ پوچھیں گے کہ تو نجف سے گیا تھا یہ میں نہیں کر سکتا میں خیر دوسری رات کو جب انہوں نے بہت زور دیا میں رویا شہزادی میں تو آپ بحرینی عراقی سعودی دمام کے اور قطیب کے ساری خواتین آگے پتہ نہیں کہاں سے آگئی میں نے شہزادی سے استغاثہ کیا اور سب مکمل حجاب میں اب جو میں بگڑا ہوں میں جب غصہ میں کسی کے قابو نہیں آتا میں نے کہا یہ کیا امریکہ میں نہیں رہتی یہ تم بھی امریکہ میں رہتے ہو ہندوستان پاکستان سے آتے یہ امریکہ میں نہیں رہتی یہ بلینرز کی بیٹیاں ہیں کوئی پاکستانی ان کے کہہ دے کوئی ملینر ہو یہ بلینرز کی بیٹیاں ہیں یہاں جو حجاب میں ہیں کیا ہو گیا آپ کو پیٹ بھر گیا تو لباسی چھوڑ دیا یہ کیا آپ نے کیا آپ سمجھتے کہ میں آپ کی حمایت کروں بالکل بھی نہیں ایزن بطو از فاطمہ ان گونا خطاب است از زندہ ترین زینت زن حفظ حجاب است ایک خاتون تجھ سے فاطمہ کا بس اتنا سا خطاب ہے کہ خاتون کی قدر و قیمت حجاب کی حفاظت یہ شہزادی کا خطاب ہے شہزادی کون اسلام علیہ کا کیوں سے دوسرا دن 23 سال تک 35 سال لڑکی روتے رہے کس بات پر جبکہ آپ خود فرماتے ہیں شہادت ہماری عظمت ہے شہادت آپ کی عظمت ہے کیوں روتے ہیں شہزادیوں کی چادر پر
اس لیے خیر اب آپ غور کیجئے کیا کہا مرجع نے صاف طور سے کہا جو 12 اماموں میں سے کسی سے دشمنی رکھے وہ اس میں شروع سے لے کر آخر تک سب آگے یا نہیں آگے نا؟ تو اب تو مرجع کے بارے میں آپ بدزن نہیں ہو جائیے گا. ادھر انٹرنیٹ سے پتہ نہیں کہاں سے اپنی طرف سے ظاہر یہ بیٹھے ہوئے ہیں قافلے کے ساتھ گئے تھے آیت اللہ سیستانی کے پاس کیا آپ نے تبرہ کو جائز قرار نہیں دیا؟ آقا نے کہا نہیں میں نے تو ایسا نہیں کہا. یہاں پمفلٹ تقسیم ہو رہے تھے آپ گئے تھے قافلے کے ساتھ آیت اللہ سیستانی کی بارگاہ میں گئے تھے کیا آپ نے کس کو ناجائز کہا؟ آقا نے کہا میں کیسے میں زیارت عاشور کو ناجائز کہوں؟ ممکن ہے میں زیارت عاشور کو ناجائز کہوں زیارت وارثہ کو ناجائز کہوں اور سب سے بڑی بات ہے کہ شب قدر کے اعمال میں اللہم ان قتلت المؤمن کو میں ناجائز کہوں. میری مجال کیا ہے؟ مجتہد کے معنی یہ تھوڑی کہ حلال کو حرام قرار دے وہ تو نامعلوم شے کو تحقیق کر کے معلوم کرنے کا نام اجتہاد ہے. یہاں ابو حنیفہ نہیں ہے جو حلال کو حرام قرار دے. یہ ظالم بیٹھا آقا نے کہا میں نے یہ کہا ہے جہاں فتنے کا خدشہ ہو وہاں پر احتیاط کرے میں نے یہ کہا ہے. ہاں طول تاریخ میں ائمہ علیہ السلام نے بھی یہی حکم دیا ہے جہاں فتنے کا پاکستان میں ہندوستان میں جہاں فتنے کا اندیشہ ہو گھر جلنے کا جہاں قتل و غارت کا اب تو قدرت نے وہ علائم ظاہر کر دیے ہیں. جو قاتل تھا اب بھی چھپتا پھر رہا جو قاتل کے حامی تھے آج وہ خود اعلان کرتے پھر رہے ہیں کہ مجرم کو مجرم کہنا برائی نہیں ہے. یہی تو ہمارے مکتب کے اساس ہے. اسی پر تو ہم کرتے رہے تھے اسی پر تو ہم مر رہے تھے. ہم نے پہلے مجرم کو گریبان پکڑ کے کہا یہ زہرا کا مجرم ہے تو اسی پر تو ہم کرتے ہیں. یہ پہلا مجرم. دوسرا تعصب. آج میں جمعے کے خطبے میں مولا کائنات کے وہ جملے خطبہ پورا پیش کیا جو تعصب کرتے ہیں ان کا امام ابلیس ہے. حضرت مولا کائنات کا خطبہ جو جمعے کا خطبہ تھا جو تعصب کرتے ہیں ان کا امام ابلیس ہے. آپ چھوڑیے شہزادی کونین کا حق کیا مولا کائنات کا یہ تو تاریخ تبری ہے تاریخ کامل ہے. تاریخ کامل کا لکھنے والا کون ہے؟ ابن اسیر. یہ کون ہے؟ یہ سلفی ہے. اور کہاں سے؟ شام سے جہاں سلفیت کی ابتدا ہوئی. ابن تیمیہ وہیں سے تو نکلا تھا. ابن تیمیہ شامی ہے سلفی ہے. ابن اسیر نے تاریخ کامل میں تبری نے تاریخ تبری میں کیا لکھا ہے؟ خلیفہ دوم کسی ایرانی کو گھوڑے پر سوار ہونے کی اجازت نہیں تھی ان کی حکومت میں. عرب سوار ہو سکتے ہیں گھوڑے پر ایرانی صرف گدھے پر سوار ہو. کیا اس کا نام تعصب نہیں ہے؟ اگر یہ تعصب ہے تو اس کا امام کون؟ ابلیس. جہاں ابلیس جائے گا وہاں یہ جائے گا. اچھا دوسرا جملہ سرور کائنات کا جو اخلاقیات میں اخلاق محسنی کے نام سے ایک سنی عالم نے پاکستان میں فاضل فارسی کے جو امتحان دیں گے وہ دیکھ لیں اخلاق محسنی اس کتاب کا نام ہے. کراچی بورڈ میں ہے یہ جو فاضل فارسی کا امتحان دیتے ہیں وہ اس کتاب کو ضرور پڑھتے ہیں اسی سے امتحان دینا ہوتا ہے. اس اخلاق محسنی میں یہ روایت انہوں نے نقل کی ہے. کیا التعصب کاد ان یکون کفرا. سرور کائنات کے ارشاد تعصب انسان کو کافر بناتا ہے. تو چلیے مولا کائنات کو شہزادی کونین کو ائمہ کے حق کو ایک طرف رہنے دے مگر یہ تو خطیب بغداد تاریخ تبری تاریخ کامل بخاری مسلم تمام صحاح نے لکھا کہ ایرانیوں کے مقابلے میں عمر کا بہت بڑا تعصب تھا. تمہارا تعصب تھا تو پھر تو کافر ہوا نا.
آگے آ جائیں، دروازے سے باہر ہو رہے ہیں مومنین آگے آ جائیں. ایک دفعہ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اگر توبہ کر لو، پتہ ہے آپ کو یہ سورہ دے کے کس کو بھیجا تھا؟ سرور کائنات. واللہ العظیم کارنہ شہید ثالث کی کتاب مجالس المومنین سے، وہ مومن بیٹھے ہوں گے یہاں پر، ان سے میں نے درخواست کی ہے وہ لے کے آئیں، تو وہ حصہ لے کے آئیں گے تو اس سے میں پڑھ کے سنا دوں گا. ہم پورے تاریخ میں قتل کس بنا پر ہوئے، اس پر ایک گفتگو میں کر چکا ہوں یہاں، وہ پورا نہیں پڑھ کے سنا، پورا عشرہ ہے، وہ پورا عشرہ ہے. ہم کیوں قتل ہوتے ہیں؟ حجاج بن یوسف معاویہ نے 70,000 قتل کی، یزید معاون نے 40,000 واقع کربلا کے بعد 60,000 اس میں عراق میں قتل کیے شہزادی کے خطبے کے بعد. جب شہزادی چلی گئی شام تو اہل عراق اٹھے بغیر کسی قائد، بغیر کسی لیڈر، بغیر کسی رہبر اٹھے 60,000 60,000 سب کو قتل کر دیا بنو امیہ نے، مگر کچھ بھی نہیں کر سکے. مگر مختار جب منظم ہو کے 4,000 کے ساتھ نکلے تو الٹ پلٹ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ایک ایک کو لا کے ذبح کیا. منظم نظم و ضبط، ایک لیڈرشپ 12. تو اب چونکہ بنو اسی حجاج بن یوسف نے 5 لاکھ شیعہ علی کو، یزید نے تقریباً 1 لاکھ کو مدینے میں، عراق میں، شام میں، جہاں نام علی لیا ایک حجاج بن یوسف نے. یہ ہم قتل اس وقت سے لے کے آج تک، شہزادی کے گھر جلنے سے لے کے آج تک کس بات پر قتل ہو رہے ہیں؟ کس بات پر؟ آپ سب جانتے ہیں، ولایت پر، محبت پر، مودت پر. یہی ہے نا، یہی ہے. بولیے، سب بولیں. اس میں کوئی شک تو نہیں. نماز وہ بھی پڑھتے ہم بھی پڑھتے، مالکی بھی ہاتھ کھول کے پڑھتے، ہم بھی ہاتھ کھول کے پڑھتے. ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے کی وجہ سے کوئی قتل نہیں ہوتا، اس لیے کہ مالکی بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے. تو ہم قتل ہوتے ہیں ولایت پر، ہم قتل ہوتے ہیں مودت و محبت پر. اس پورے تاریخ میں اس مودت و محبت کے خاطر جو قربانیاں دی گئی ہیں وہ ولایت ہے، وہ محبت ہے، وہ یہی ہے. اور مودت و محبت کا معیار یہی ہے کہ علی حق اور حق علی ہے، حسن حق اور حق حسن ہے، حسین حق اور حق ہی حسین ہے. درست حق کے ساتھ. کہیں سرور کائنات یہ فرمائیں کہ اس روایت کو سب نقل کریں. جنگ خیبر کا، جنگ احد کا، میں جموں کو میں نے کبھی کسی گفتگو میں ذکر نہیں کیا. جنگ احد کا اور اسی طرح سے جنگ احد کا خاص طور سے سرور کائنات برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ، کل ایمان کل شرک کی طرف جا رہا ہے. تو اب اگر اس کل ایمان کے ایمان کا کسی میں کوئی جز ہے تو کبھی ایک نقطہ نہیں. ابھی آپ جلدی نہیں کیجیے گا، یاد رکھیے، ہاتھ بدن کا جز ہے، آنکھ بدن کی جز ہے، ہونٹ بدن کا جز ہے، کان بدن کا جز ہے. جو جز ہوتا ہے وہ اپنے کل کی مخالفت نہیں کرتا. اگر کل ایمان ہے اور اس کل ایمان کا کوئی جز ہوتا کسی میں تو پھر کل ایمان کی مخالفت نہ کرتے. ان کی مخالفت بتاتی ہے کہ ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. خدمت میں اپنا عنوان جس پر میں نے ایک اور سلوات دیجیے. اب آپ کی زحمت ختم، ختم. ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر سورہ واقعہ توبہ آیت نمبر 67 68 69.
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں کیا کرتے ہیں؟ بعضهم من بعض، ان میں سے بعض کے لیے، یأمرون بالمنکر، غلط کاری کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، نیکیوں سے روکتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اور کیا کہتے ہیں؟ یقبضون ایدیہم، نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ میں پوری آیات، وعد اللہ المنافقین والمنافقات، خدا نے وعدہ کیا ہے منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے، والکفار اور کفار سے، نار جہنم، جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے، خالدین فیہا، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہی حسبہم، وہ آگ ہی ان کے لیے کافی ہے، حسبہم۔ اب آپ آئے تھے وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے ان پر، منافق پر لعنت ہے، منافق پر لعنت ہے۔ تو یہ لعنت جو میں سورہ احزاب، سورہ توبہ، سورہ نساء، سورہ آل عمران، سورہ اعراف، ابھی تو 3-4 صورتیں، 114 صورتیں پوری نہیں ہوئی ابھی، اتنی مختصر سی صورتوں میں اتنی دفعہ لعنت لعنت لعنت۔ آپ قرآن کریم سے ایک شخص بیچارہ جہاں کہیں ابلیس کا نام آیا تو وہ نکال رہا تھا قرآن سے، دوسرے نے پوچھا ایسا کیوں کر رہے؟ نہیں، مقدس خدا کی کتاب میں ابلیس کو میں نکال دوں۔ اس طرح کا آپ بھی گدھے کا تقدس ثبوت دیجئے، گدھے والا تقدس نکالیے لان کو۔ یہ لان کسی عالم نے داخل نہیں کیا، خدا و رسول کی طرف سے ہے۔ خدا جس پر لعنت بیچتا آپ کیسے بچائیں گے اس کو؟ آپ کو اس کی وکالت کرتے ہیں؟ اے بندے خدا اس سے ملے گا کیا آپ کو؟ آخرت میں جائیں گے تو آپ کو افسوس، کافی افسوس مانتے ہوئے سورہ فرقان کیا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلان کو دوست ہی نہ بناتا۔ بجائے وہاں جا کے کافی افسوس ماننے کے، یہاں شہزادی قرآن سلام اللہ علیہ کہ دشمن سے براعت چاہیے، جو قرآن کہتا ہے، جو رسول کہتے ہیں۔ اب بس میری گفتگو ختم، میرے عزیز 2-3 جملے اس کے بعد آپ کی زحمت ختم۔ میں نے وعدہ کیا آپ سے، یا کالذین من قبلکم کانوا ارشاد فیہا وہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوة واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم وخذتم کالذی خاضوا اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون۔ ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات آتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ منافق مرد اور عورتیں سب ایک ہی گروہ سے ہیں، وہ برے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور اچھے کاموں سے روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو سخاوت و بخشش سے آپ باندھ لیتے ہیں، یعنی روک لیتے ہیں۔ انہوں نے خدا کو فراموش کر دیا ہے اور خدا نے بھی ان کو فراموش کر دیا۔ یہاں دیکھیے، فَنَسُوا اللَّهَ وَنَسِيَهُمْ۔ اور ایک لفظ کیا کروں میں، پیغمبر بھول جاتا، کہتے پیغمبر بھول جاتا، اور مکتب اہل بیت کہتا ہرگز نبوت کی شان کے خلاف کیوں بھول جائے، نہیں بھولتا۔ تو یہ آیت پیش کرتے ہیں، بےوقوفی کی حد ہے، خدا بھی بھول جاتا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے جس طرح سے یہ مشرکین مجھے بھول گئے تھے میں بھی ان کو بھول جاؤں گا۔ بالکل صحیح ہے، اور جیسے خدا بھولتا ہے ویسے رسول بھولتا ہے۔ بھولنے کے 2 معنی ہیں، ایک معنی کہ صفحہ ذہن لائبریری جو دنیا کی سب سے بڑی لائبریری ہے، اس سے کسی چیز کا غائب ہونا، کیا آپ تلاش کرتے رہے نہ ملے، اور جب آپ نہ چاہیں تو اچانک مل جائے، ہے تو لائبریری میں، بر وقت نہیں مل رہا، اس کو کہتے ہیں بھولنا۔ ایک بھولنے کے معنی یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں
میں دیکھ رہا ہوں کہ کام غلط ہو رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں. تو کسی نے مجھے ٹوکا، مولانا آپ کے سامنے ہو رہا تھا، میں کہنا بھول گیا. یہاں بھولنے کے معنی صفحہ ذہن سے مٹنے کے نہیں، وہ سامنے ہو رہا. جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر، سورہ کہف جب کشتی نے سوراخ کیا اور حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا، کیا آپ اس طرح سوراخ کریں کہ ہمیں غرق کر دیں؟ تو حضرت خضر نے کہا علم اقل لن تستطیع معی صبرا، میں نے پہلے نہیں کہا تھا موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے؟ تو کیا ایک اللہ نبی میں صبر نہیں تھا؟ چونکہ ان آیات پر گفتگو جیسے اللہ نے شروع میں کہا تھا، ان آیات پر تفسیر میں نہیں جاتا، میں صرف ایک لفظ جو آیا تو اس کی وضاحت کر دوں کہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں معاف کیجیے گا میں بھول گیا. کیا بھول گیا؟ کشتی سے نکلے، ایک بچہ کھیلتا اچھا خاصا بچہ، حضرت خضر نے اس کو مار دیا، موت دی. حضرت موسیٰ نے کہا اقتلت نفسا بغیر نفس، ایک نفس کو بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی خطا کے آپ نے قتل کر دیا. پھر حضرت خضر نے کہا میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے. تو پھر حضرت موسیٰ کہتے معاف کیا میں بھول گیا. اتنے بھولے بالے کو نبوت کیسے ملی؟ یہاں بھولنے سے کیا مراد؟ صرف نظر کرنا. خدا کے بھولنے کے معنی یعنی اپنی رحمت نہ دینا، اس شخص سے صرف نظر کرنا. صرف نظر کرنے کو بھی بھولنا کہتے ہیں. تو انبیاء الہی صرف نظر کرتے ہیں، نہ کہ بھول جاتے ہیں. بھولتے نہیں ہیں میری آپ کی طرح. بھول جائیں تو شریعت ہی مشکوک ہو. کیا دلیل ہے کہ قرآن وہی لفظ ہے جو بارگاہ الہی سے آیا؟ اگر بھولنے کا اعتقاد رکھوں تو پھر کیا دلیل ہے میرے پاس یہ قرآن کے الفاظ وہاں سے آئے ہیں؟ دلیل نہیں ہے. اس لیے بھولنا انبیاء کی شان کے خلاف ہے. نبوت شریعت مشکوک ہو جائے گی، کتاب الہی مشکوک ہو جائے گی. اب بس میں اب آپ کی بہت نوازش، مجھے تو بہت زیادہ اس موضوع پر، اس عنوان پر گفتگو کرنی ہے. آپ نے دیکھا مراجع کا فتویٰ، آپ نے دیکھا میں نے کہا تھا کتاب لا کے پڑھ کے سنایا. آپ خود جائیے انٹرنیٹ پر جائے، فوراً معلوم کر لیجئے کہ نجاسات کتنے ہیں، نجاست نمبر 8 کیا ہے، کیا ہر مرجع نے یہی فتویٰ دیا؟ آپ خود جائیے، خود معلوم کر لیجئے گا. جب مراجع متفق ہیں اس بات پر کہ جو بھی ائمہ معصومین میں سے، امام خمینی اور آیت اللہ خود کا ایک اضافی مسئلہ جو یہاں نہیں ہے، آیت اللہ گلپائیں گا ہاں نہیں ہے، مگر ان کے ہاں، اور آیت اللہ خنساری، آیت اللہ ابوالحسن اصفہانی اور آیت اللہ حکیم کے ہاں بھی ہے یہ اضافی جو جملہ. وہ کیا؟ کہ شہزادی کونین سے بھی جو دشمنی رکھتا وہ بھی نجس ہے. وہاں 12 امام نہیں ہے، وہاں 14 معصوم ہیں. 14 معصومین سے جو دشمنی رکھتا ہے وہ نجس ہے. تو اب آپ ذہن میں رکھیے اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ کل نماز لکھا کیا تھا؟ وہ مسلمان جو معصومین سے دشمنی رکھے نجس ہے. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، زکات دیتا ہے اور یہ سجدے کا نشان ہے، چہرے پر سب کچھ کرتا ہے، مگر ان ہستیوں سے اگر دشمنی رکھے تو نجس ہے. تو خدا کا منکر نجس، رسول کا منکر نجس، ان سے دشمنی رکھنے والا نجس. اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہوئے یہی دین ہے اور دین یہی ہے. ان سے دشمنی دین سے دشمنی ہے. جو دین سے دشمنی کرے کس طرح سے دین دا؟ وہ ٹکرے تو مار سکتا ہے مگر اسے نماز نہیں کہہ سکتے. وہ نماز نہیں جس میں علی نہ ہو، وہ نماز نہیں جس میں حسن حسین ہو، وہ نماز نہیں جس میں مودت ہو. کیوں آپ نماز میں درود بیچتے ہیں؟ وہ آل سعود کے پلے ہوئے اس خبیث نے، نابینا نے کہا تھا 2 سال پہلے کہ عبدالعزیز آل عباس نے، جو نابینا ہے، ایک آنکھ یہاں ایک آنکھ یہاں، میں نے عرض کیا جو پاکستان کے سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کی طرح بالکل ایسی آنکھیں ہیں. تو ایسی آنکھیں بگڑی ہوئی وہ خبیث کہ ہر سال محرم کی پہلی کو ٹی وی پر الاذاعۃ العربیہ اس پر آ کر وہ خبیث اپنی خباثت کرتا. اس خبیث نے کہا تھا حسین نے غلطی کی، امت مسلمہ متفق تھی،
حسین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اب میں اپنے مولوی سے کہتا ہوں کیا تو بھی اس اندھے کی طرح عبدالعزیز ہو گیا ہے کیا؟ اسی وقت کربلا سے خطیب نے سید الشہداء کی بارگاہ میں خطابت کرتا تھا ایک سید تھا, اسی وقت اس نے جواب دیا. اس نے جواب دیا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, تیری جو فقہی کتاب ہے افتاح کے نام سے تیری جو کتاب چھپی ہے مارکیٹ میں ملتی ہے, اس میں جب تجھ سے سوال کیا گیا تھا نماز میں اللہم صلی علی محمد کافی ہے وہ آل اگر نہ کہیں تو نے کہا نماز باطل ہے, نہیں آل کو شامل کیا جائے, تو حسین کو ہٹا کے آل کو لیتا آ نابینا. جب حسین کو ہٹا کے آل ہی نہیں ہے پیغمبر کی تو کس پر درود بیچتا؟ تو کیا خدا کسی غلطی کرنے والے کو اپنی نماز میں درود میں شامل کر دے؟ حسین جب تک دوش رسالت سے ہٹتے نہیں ہیں, سر بلند کرنا چاہتے ہیں جبریل روکے نہیں, محمد سر نہیں اٹھا, جب تک حسین نہ اٹھے سر نہیں اٹھا. حسین اپنی مرضی سے جب تک نہ اٹھے نہیں اٹھائے. خاتم الانبیاء 70 دفعہ ارجح المطالب فی فضائل ابن علی بن ابی طالب میں, اور مفتی قسطنطنیہ بہت بڑی شخصیت ہے پورے عثمانیہ کے دور میں. ترکیہ کا پورے دنیا پر جو نکلے تھے عثمانیہ دنیا کو خلافت کے زیر سایہ لانے کے لیے, اس پوری سلطنت کا جو مفتی تھا سلیمان ابن ابراہیم قنجوزی, ان کی کتاب ہے ہر زبان میں, دنیا کے ہر زبان, ینابع المودت, آل محمد کی مودت کے چشمے ہیں, واقعاً چشمے ہیں, واقعاً چشمے. اس نے اس روایت کو دیا کیا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر نہیں اٹھایا. 70 دفعہ پیغمبر خدا نے فرمایا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ سبحان ربی. اگر حسین نہ بلند ہوتے تو نہ معلوم کتنی دفعہ کہتے. ارے جس حسین کی خاطر پیغمبر کی نماز ہوتی ہے کیوں نہ ہو, اسی حسین کے نور نظر مہدی کی خاطر تو قیامت ہوتی ہے, کیوں نہ ہو پیغمبر کی نماز منتظر حسین کی. حسین کون؟ ابھی گھٹنوں کے بل چلتے تھے. امام حسن مشتبہ بیٹھے اسی ینابع المودت پہ بھی آئے. امام حسن مشتبہ صلی اللہ علیہ چونکہ دونوں شہزادوں کے بیچ میں 10 مہینے کا فاصلہ تھا, 10 مہینے کا, بالکل دونوں برابر کے رہتے, ظاہر 10 مہینے کے بعد دونوں برابر کے رہتے تھے. سرور کائنات کے زانوں پر امام حسن مشتبہ تھے, دائیں زانوں پر. ایک شکاری ایک ہرن کے ایک بچے کو بہت خوبصورت ہوتا ہے, وہ لے کے آیا, لے کر آ کے پیغمبر خدا کی بارگاہ میں پیش کیا. رسول اللہ میں نے پکڑ لیا تھا, میں نے سوچا میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں, آپ اپنے نواسوں کو دے دیں. تو امام حسن گود میں بیٹھے ہوئے تھے, میرے 2 سال کے وہاں اٹھے, پیغمبر سے فرمایا بابا میں لے لوں. بابا کہتے تھے, ظاہر ہے ہاں بیٹے لے لو. اور جب امام حسن نے لیا تو اس طرح سے دونوں ہاتھوں میں لیا اس کو, ہرن کے بچے کے, اور ہرن کا بچہ بھی خاموشی سے دیکھ رہا ہے امام حسن کو. جب اس طرح سے لیا گود میں, دروازہ شہزادی کا کھلا, امام حسین نے دیکھا کہ امام حسن نے ہرنی کے بچے کو گود دے دیا. آقا امام حسین پڑھتے آئے, نانا کی گود میں لیٹ کے کہا نانا جان میرے لیے کہاں؟ سرور کائنات نے کہا میرے لال تمہارے لیے آ رہا, تمہارے لیے آ رہا, واللہ یہی زندہ تمہارے لیے آ رہا. تو ایک دفعہ امام حسین گود میں زان پر بیٹھ کے لیٹنے لگے. نانا جان نہیں, میرے لیے بھی نانا جان, میرے لیے بھی. پیغمبر خدا نے فرمایا میرے لال دیکھو رونا نہیں, آ رہا. بس ادھر پیغمبر خدا تسلی دے رہے تھے, دیکھا ہرنی اپنے بچے کو لیے چلی آ.
چلی آ رہی ہے، اور جب قریب آئی تو سرور کائنات نے اصحاب سے فرمایا ہٹ جاؤ۔ جب سب ہٹ گئے ہرنی لے کے چلی آئی اور آ کر ایک لفظ اپنی طرف سے خدا لعنت کرے۔ جو راوی نے جو روایت کی ہے اس کو جناب معدد نے بھی لکھا، اس کو امام حسین کے فضائل میں آیت اللہ ہاشم سید ہاشم بہرانی نے اپنی کتاب مدینۃ الماجد میں اس کی پوری تفصیل دی۔ وہ تفصیل کیا ہے؟ جب ہرنی لے کر آئی تو ہرنی آ کر ہرنی نے اپنے منہ سے بچے کو یوں کیا، وہ بچہ گیا امام حسین کی طرف، یہ ہرنی آ گئی اور قدم سرور کائنات کے قدم پر لے کھڑی۔ اس منظر کو دیکھا، یہودی کھڑے تھے، دونوں طرف یہودی کھڑے تھے، اس منظر کو دیکھا کہ وہ سرور کائنات کے قدموں پر سر رکھا ہے اور ایک یہودی آئے کہ یہ کیا کہتی ہے؟ تو اس نے دیکھا کہ ہرنی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اس یہودی نے کہا کہ میں اس حیوان کے برابر نہیں ہوں، یہ حیوان تو صرف انبیاء کو اس طرح سے پیش آتے ہیں۔ سرور کائنات سے کہا ابو القاسم یہ ہرنی کیا کہتی ہے؟ اس یہودی نے کہا یہ ہرنی آپ سے کیا کہتی ہے؟ تو سرور کائنات نے فرمایا یہ ہرنی مجھ سے کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے معاف کیجیے گا، جس وقت آپ نے فرمایا تھا حسین سے ہرنی لے کر آ رہی ہے تو اس وقت یہ میرا بچہ دودھ پی رہا ہے۔ یہ میرا بچہ دودھ پی رہا تھا، اس کو لے کر آنے میں دیر ہو گئی، میرے مولا حسین کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجھے معاف کیجیے گا۔ یہ ہرنی کہہ رہی ہے اے میرے حسین جس کے دروازے پر حیوانات آ جائے، کائنات کا ہر شخص آ جائے، 1,24,000 انبیاء آ کر کھڑے ہو کر کہہ دے السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ آج دوسری شب ہے، 2 جملے مساء کے، چونکہ یہ شب مساء کی شب ہے، یقیناً آپ جانتے ہیں یا آپ کو پتا ہے کہ کسی کی ماں منتظر ہے میرے آپ کے دعا سننے کی۔ جب وارث کربلا ہو چکے آقا حسین راستے میں ہور نے جو جسارت کی تھی، راستے میں روکنے کی کوشش کی۔ باب الحوائج میں اتر کر ہور سے کہا ابھی عباس موجود ہے، ہور ہٹا لے اپنا ہاتھ، میرے آقا کے ذوالجلال کے لگام سے ہٹا لے ہاتھ۔ تو ہور پیچھے ہٹ گیا، ہور جب پیچھے ہٹا تو آقا حسین نے ایک جملہ کہا ہور سے، ہور ثقلت کا ہور تیری ماں تیرے غم میں روئے تو مجھے کیوں روکتا؟ یہ جملہ ہور کو ناگوار تو گزرا، مگر ہور نے پلٹ کے جواب نہیں دیا، اور اس جواب نہ دینے کا پورا انعام کربلا میں دے دیا۔ جب کربلا میں ہور منہ میں گھاس لے کے عربوں کی ابو کا رسم ہے معافی مانگنے کے لیے، منہ میں گھاس لے کے ہاتھوں سے چل کے آیا آقا حسین کے دروازے پر، سید الشہداء خیمے کے دروازے پر۔ باب الحوائج سے میرے آقا نے فرمایا عباس مہمان آ رہا ہو، جاؤ تم استقبال کے لیے۔ جب استقبال کے لیے باب الحوائج گئے تو ہور نے دیکھا عباس آ رہے، کہا علی کے لال مجھے اسی طرح سے جانے دو۔ حضرت نے فرمایا نہیں، میرے آقا نے حکم دیا تم اٹھ کے جاؤ، میں استقبال کے لیے نہیں، میں اس قابل کہا مجھے میرا استقبال ہے، میں اس قابل نہیں ہوں، مجھے اسی طرح سے جانے دیجیے۔ اسی طرح سے آیا، اسی طرح سے سید الشہداء کے قریب آیا، قدموں پر سر رکھ کے ایک جملہ کہا حسین درست ہے کہ میں یزید کی فوج میں تھا مگر میں آپ کی فوج میں آیا ہوں، مگر ایک بات کا تو آپ مجھے صلح دیں گے، میں بھی کسی فوج کا سربراہ تھا، میں بھی کسی قوم کا سردار ہوں، مگر آپ نے جب میری ماں کے لیے کہا تو آپ نے دیکھا میں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، اس لیے کہ آپ فاطمہ کے لال ہیں، میں کہہ نہیں سکتا تھا شہزادی کی شان میں، مجھے بس ایک بات کا میں آپ سے ایک واسطہ دیتا ہوں، وہ واسطہ آپ کی ماں فاطمہ کا واسطہ ہے، مجھے معاف کر دے حسین، مجھے معاف کر دے۔ تو آقا حسین نے کہا اور اجا بلند ہو جائے،
इमामत के सीने से लगाया, اس کے بعد حضرت نے فرمایا تحور فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت دونوں میں آزاد ہے. مگر اب یہاں تک میں روک کے ایک آپ جانتے ہیں شہادت سب پڑھتے ہیں، شہادت سب پڑھتے ہیں اور کی شہادت نہیں. میں یہاں تک پہنچ کے آپ کے ذہن میں پوری شہادت آ گئی، آپ نے سمجھ لیا. میں ایک اور روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. شاہ عباس صفوی نے 1000 ہجری میں آج سے ٹھیک 450 سال پہلے شاہ عباس صفوی نے ساری کربلا بنائی، باب الحوض کا روزہ بنایا، آقا حسین کا روزہ بنایا. جب اس نے روزے بنائے تو باقاعدہ قبر کھود کے نیچے دیکھ کے بنائے، دیکھ کے بنائے، یہ روزے دیکھ کے بنائے. اس کے بعد ہور کی تلاش میں گئے تو اس کو پتا تھا ہور 5 میل کے فاصلے پر دفن ہے. ہور کے قبیلے نے کہا ہور یہاں دفن ہے. شاہ عباس صفوی سے کہا گیا تم کیوں بناتے ہو؟ اگر وہ چھوڑ دیتا، جس وقت فضل رسول نے کہا تھا ہور اگر نہیں چاہیے کوفے والوں کو، میں اپنے بچوں کے ساتھ ہندوستان جاؤں گا. اس لفظ پر آج ہندو بھی ماتم کرتے ہیں اور ہندو شاعر بھی کہتا ہے کہ حسین کیوں نہیں آئے ہندوستان. وہ ہندو شاعر آتا آقا حسین کے دروازے پر کہتا حسین اگر ہندوستان آتے تو ہم آپ کے جوتیوں کو سر پر رکھتا ہے، ہندوستان کیوں گیا؟ حضرت نے فرمایا میں اپنے بچوں کے ساتھ کہیں اور چلا جاؤں گا. ہونے سے شہداء کو نہیں جانے دیا، آپ اس کی قبر نہ بنائیں. تو شاہ عباس صفوی نے کہا نہیں، میرے جذبات کا نام دین نہیں ہے، میرے حسین کا نام دین ہے. اگر میرے حسین راضی ہوئے ہیں تو ہور زندہ ہوگا، اگر ہور زندہ ہے تو میں اس کی قبر بناؤں گا. اس لیے کہ 1000 سال تک صرف شہید ہی زندہ رہ سکتا ہے، دوسرا کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. میں قبر کھود کے دیکھ لوں گا، اگر کھود کا جسم صحیح و سالم ہے تو میں قبر بناؤں گا. میں نے حبیب کی بنائی، میں نے مسلم نوسدے کی بنائی، میں نے تمام شہداء کی بنائی، میں اس کی قبر بناؤں گا اگر زندہ ہے، اگر جسم صحیح و سالم ہے. شاہ عباس ستارگان درخشان پہلی جلد 25 جلدیں ہیں، اس کی پہلی جلد سے واقعات کر رہا ہوں. ستارگان درخشان جب ہور کی قبر کو کھولا شاہ عباس صفوی نے، خوشبو آئی. اس نے دیکھا یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ عجب ہے ولایت، عجب ہے. اسے جب پوری قبر سے خوشبو آئی، یہ نیچے اترا. نیچے جب اترا تو چونکہ اس کا قبیلہ اسی وقت لے کے گیا تھا، یزید کی فوج میں موجود تھے، اسی وقت لے کے گئے. تو جب نیچے اترا تو دیکھا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ 1000 سال تک خوشبو یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ دیکھا اس کے سر پر ایک رومال بن گیا. شاہ عباس صفوی گیا اور جا کے اس نے سر کو کھولا. جب سر کو کھولا تو اب قرآن کریم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، میری راہ میں کٹنے والوں کو مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہیں، 1000 سال گزرے ہیں. اور جب دیکھا آگے جا کے شاہ عباس صفوی نے دیکھا سر پر جو رومال بندھا اس سے خوشبو آ رہی. اس نے اس رومال کو کھولا تو اب شیخ عباس کو من نفس المحموم میں دیا، بہار میں شیخ علامہ ملسی نے دیا اس واقعے کو. اب بہار میں یہ واقعہ پورا بہار میں کیا جب کھولا تو خون تازہ نکلا، اور جب خون تازہ نکلا تو مٹی ڈال دی، بند ہو گیا، نہیں ہوا. اپنے رومال سے باندھا، نہیں ہوا. تو کہا تھوڑی دیر کے بعد بند ہو جائے گا، مگر یہ رومال میں اپنے پاس رکھ لوں، میں ان کی قبر بناؤں گا. یہ کہہ کر نکل رہے تھے، اب ہور سے رہا نہیں گیا. ہور نے آواز دی شاہ عباس صفوی میری قبر نہ بنا، وہ شہزادی کا رومال ہے